بینک کی نوکری میں اتنا عظیم گھاٹا ہے جس کا پہلی بار مجھے ڈاکٹر صاحب کے درس بمقام رفاع عام سوسائٹی کے سننے سے ہوا۔ میری عمر 50 سال ہے، دل کا مریض ہوں، محنت شاقہ ہو نہیں سکتی، 9 افراد کا کفیل ہوں، مکان بھی قرضے کا ہے، بینکوں کا قرضہ جس میں سود بھی شامل ہے۔ عمرے کا ارادہ ہے لیکن اب سوچتا ہوں کہ اس پیسے سے کچھ بھی جائز نہیں۔ رات سے کشمکش میں ہوں، آپ کے مشورے کا متمنی ہوں۔ اس لحاظ سے سارے پاکستان کا سب کاروبار سودی ہے، غذائی پیداوار کے لیے سودی قرضے، انڈسٹری سود پر، کاروبار سود پر۔ اس طرح میرا کیا سب پاکستانیوں جس میں آپ بھی شامل ہیں، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا کچھ بھی جائز نہ ہوا؟ آپ کا جو یہ آخری فیصلہ آپ نے کیا یہ بالکل صحیح ہے۔ اصل میں جو نظام غلط ہو اس میں سانس لینا بھی حرام ہے، الا یہ کہ انسان اس نظام کو بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہو۔ تو جیسا کہ میں نے کل درس کے آخر میں کہا تھا، جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اس میں سے اگر کچھ لے لیتا ہے تو جائز ہوگا، لیکن یہ کہ غلط نظام کے تحت پیسو ہو کر اسی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا قطعاً حرام ہے، چاہے بظاہر فقہی اعتبارات سے وہ بڑی صحیح حلال اور حرام کی حدود پر چل رہا ہو۔ یہ بات صحیح ہے اصولاً۔ یہ تو نظام غلط ہر پہلو سے جو غلط ہو، نظام باطل کا غلبہ ہے تو اس میں جینا بھی حرام ہے، الا کہ انسان اپنا پورا زور جو بھی اس کو اللہ نے وسعت و قدرت اور صلاحیت دی ہے وہ لگائے اس نظام باطل کو ہٹانے اور نظام حق کو قائم کرنے۔ ایک بات واضح ہو گئی۔ سود کے اعتبار سے بھی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سود جو ہے ہماری معیشت کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے، کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سود سے بالکل یا بری ہے۔ یہ وہ بات ہے جو حضور نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی خبر کے طور پر کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان سود سے بچ بھی جائے تو سود کے غبار سے نہیں بچ سکتا۔ وہ ایک جیسے فضا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جایا کرتی کبھی کبھی، تو اب کس شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس ڈسٹ کو نہ انہیل کرے؟ سانس تو لینا ہی لینا ہے، اور جب ہوا کے اندر وہ غبار ہے تو وہ تو لازمن جائے گا۔ اسی طرح ہر شخص کے اندر یہ سود جا رہا ہے۔ البتہ اب اس میں عملی شکل کیا ہوگی؟ عملی شکل یہ ہوگی کہ ہمیں معین کرنا پڑے گا کہ کہاں کہاں یہ چیز سب سے زیادہ کنسنٹریٹڈ فارم میں، کہاں کہاں ڈائلیوٹڈ فارم میں۔ عملی شکل تو یہی ہوگی۔ تو جو بالکل ادارے بنے ہی سود پر ہوں اور سود ہی ان کی بیسک پروپوزیشن ہو، جیسے بینک ہے، بینک ساری آ گئے، بینک آ گئے، انشورنس آ گئی، یہ چیزیں تو گویا کہ ادارے ہی۔ بینک تو در حقیقت نام ہے سود کی دلالی کا، کہ ایک کم شرح پر وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور زیادہ شرح پر دے دیتے ہیں۔ یہ بینک کی پروپوزیشن ہے، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا سود ہی سود ہے، یہ سود کی دلالی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا نا 100% سود کا معاملہ۔ اب ایک یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کاروبار کسی مل میں کام کر رہا ہے اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے، اسے معلوم ہے کہ اس ملک میں بھی سودی روپیہ لگا ہوا ہے، لیکن ایک تو یہ کہ مل کی پروپوزیشن سود نہیں ہے۔ مل تو اس لیے ہے کہ روئی لے اور دھاگا بنا دے، یا دھاگا لے اور کپڑا بنا دے، بیسک پروپوزیشن سود نہیں ہے۔ ثانوی درجے میں اس میں سود آ کر انوالو ہوا۔ نمبر 3 یہ کہ ایک شخص اس کا ملازم ہونے کی حیثیت سے صرف وہاں کام کر رہا ہے، تو 3 درجے یہ معاملہ کم ہو جائے گا، سمجھے نا؟ یعنی اس کے مقابلے میں وہ کم مجرم ہوگا جس نے سودی اپنے کاروبار میں کوئی سودی رقم کسی وقت لگا لی، اس کے مقابلے میں کم مجرم وہ شخص ہوگا کہ جو اس کاروبار میں بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو وہاں صرف ملازمت کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے معاشرے میں درجہ بدرجہ کمی ضرور ہوتی ہے۔ اصولاً وہی بات صحیح ہے کہ سود سے بالکل یا پاک کوئی شخص نہیں۔ حضور نے فرمایا حضور حدیث میں کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کی دستاویز لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، ان سب کے لیے فرمایا کہ جہنم ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شریعت جس چیز کو ختم کرنا چاہتی ہے اس کی آخری جو ہے نا حدیں دور دور تک اس کے لیے پابندی لگاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ حرام تو کرنا ہے زنا کو،
لیکن پردہ اور سطر کے یہ سارے احکام اس کے لیے کہ وہ انسان کے شہوت میں اشتعال کے جذبات کا موقع کم سے کم آئے. یہ ساری تدبیر کائے کے لیے کہ اصل میں زنا جو ہے روکنا اس کو مقصود ہے، اصل میں نشے کو روکنا مقصود ہے. لیکن شراب کا ایک قطرہ بھی نجس ہے، حالانکہ اسے نشہ نہیں ہوگا، تو جب تک اس سے وہ نفرت پیدا نہ کی جائے وہ شراب کے اندر ملوث ہو جانے کا امکان ہے. تو سود کے لکھنے، سود کی گواہی دینے، اس سب کے بارے میں تو بینک میں تو آدمی کرتا ہی ہے، بینک کی ملازمت جو ہے دیکھیے عملاً کیا کر سکتے ہیں اس کا تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی عزم مصمم کرے، اور فرض کیجئے کہ پہلے کچھ زیادہ تنخواہ پر کام وہ کر رہا ہے تو کم تر کے لیے تیار ہو جائے، ارادہ دل میں کر لے کہ یہ گندگی ہے، اس سے مجھے نکلنا ہے، اور کوئی کمتر بھی ملازمت ملے میں وہ اختیار کر لوں گا. آپ کو میں نے بیان کر دیا کہ ایک ہے وہ پروپوزیشن جو سود ہی پر قائم ہے، ایک وہ ہے جس میں انڈائریکٹ ہے. تو انڈائریکٹ تو میں بھی مان رہا ہوں، اس انڈائریکٹ سے تو میں بھی بچا ہوا نہیں ہوں. میں جو گندم کا دانہ کھا رہا ہوں اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سود کی علائش ہے. میں تو آپ کی وہ بات تسلیم کی ہے، لیکن اس میں درجہ بندی ہے کہ نہیں ہے. اب ایک تو یہ کہ آدمی اس سب سے بڑے جوہر گند کے اندر بھی پڑا ہی رہے کہ چونکہ تھوڑی سی گندگی تو باہر بھی ہے. تو یہ عملی طریقہ کار نہیں ہے. عملی طریقہ کار یہ ہے کہ آج فرض کیجئے 100% گندگی سے نکلنے کی اللہ مجھے توفیق دے دے، اس سے بالکل ہی نکل جانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے دے. لیکن اگر آغاز ہی نہ کرے گا آدمی تو کیا ہو. ویسے تو ہماری معیشت ساری سودی ہے، سٹیل مل ہے، اس کے قرضے ورضے یہ وہ سب، لیکن درجے کا یقیناً بہت فرق ہے. تو کم سے کم تر کی طرف آئیں گے تبھی اللہ تعالیٰ کوئی توفیق اس کی دے گا کہ اور آگے بھی ہم قدم بڑھائیں.